178ویں رات شہرزاد نے کہا۔ درویشوں کے پوچھنے پر جب علاؤالدین نے کہا کہ خدا نے اس کی خواہش سے زیادہ اسے عطا کیا ہے اور اب اس کا سسر اور اس کی بیوی اس سے بہت خوش ہیں، جس پر وہ خدا کا بے حد شکر گزار ہے، تو جب وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو خلیفہ اٹھ کر ضرورت رفع کرنے گیا، اور وزیر جعفر نے علاؤالدین سے کہا کہ ادب سے باتیں کر، تمہیں معلوم نہیں کہ تو امیر المومنین کی خدمت میں ہے۔ وہ بولا، مجھ سے امیر المومنین کی شان میں کون سی بے ادبی سرزد ہوئی، اور تم میں سے کون امیر المومنین ہے؟ جعفر نے کہا کہ جو تجھ سے باتیں کر رہا تھا اور ابھی اٹھ کر ضرورت رفع کرنے گیا ہے، وہ امیر المومنین خلیفہ ہارون الرشید ہے، اور میں وزیر جعفر ہوں، اور یہ جلاد مسرور ہے، اور یہ ابو نواس حسن بن ہانی۔ اے علاؤالدین، عقل سے کام لے، اچھا یہ بتا کہ مصر سے بغداد تک کتنے دن کا راستہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ 45 دن کا۔ جعفر نے کہا کہ تیرا سامان لٹے 10 سال ہو گئے، اور ان 10 سالوں میں کسی نے تیری کوئی خبر نہ لی، اور اب تجھے بغداد آئے اور امیر المومنین اور ہم سے ملے 10 دن ہوئے ہیں، اور اچانک تیرے باپ کے پاس سے غلام آیا اور تجھے اتنا مال و دولت دے گیا۔ اب یہ بتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب 10 سال تک تیرے باپ تک خبر نہ پہنچی، اور اب 10 دن میں تیرے باپ تک خبر بھی پہنچ گئی، اور اس نے تیرے لیے مال و اسباب بھی لدوا دیا، اور ان چیزوں نے 45 دن کی راہ بھی کاٹ لی۔ علاؤالدین کہنے لگا، تو پھر یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ اس نے جواب دیا کہ خلیفہ کے پاس سے، کیونکہ اسے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے۔ وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ خلیفہ آ پہنچا، اور علاؤالدین نے اٹھ کر اس کے آگے زمین کو بوسہ دیا اور دعائیں دینے لگا کہ اے امیر المومنین، خدا تجھے اپنی حفاظت میں رکھے، تیری عمر دراز کرے، اور تیرا فضل و احسان ہم لوگوں پر جاری رہے۔ خلیفہ نے کہا کہ اچھا، اب ذرا اپنی بیوی سے کہہ کہ اس نجات کی خوشی میں کوئی راگ سنائے۔ زبیدہ نے ساز لے کر ایسا عمدہ راگ بجایا جس سے پتھر بھی رقص کرنے لگے، گویا ہر تار سے یا داؤد کی صدا بلند ہو رہی تھی، غرض کے سب نے خوش رات گزار دی۔ جب پو پھوٹی تو خلیفہ نے علاؤالدین سے کہا کہ کل دربار میں آئیو۔ اس نے کہا کہ سر آنکھوں پر، اے امیر المومنین، بصر و چشم، اگر خدا نے چاہا تو میں ضرور آؤں گا، خدا تجھے سلامت رکھے۔ دوسرے دن علاؤالدین نے 10 سینیوں میں عمدہ ہدیے رکھے اور انہیں لے کر دربار میں گیا۔ خلیفہ مسند خلافت پر رونق افروز تھا۔ علاؤالدین دروازے سے داخل ہوا تو خلیفہ نے کہا، مرحبا اے علاؤالدین۔ علاؤالدین نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اسلام میں ہدیہ قبول کرنا نیکی ہے، اور یہ 10 سینیاں اور جو کچھ ان کے اندر ہے میری طرف سے تیرے لیے ہدیہ ہیں۔ امیر المومنین نے انہیں قبول کر لیا اور پھر اس کے لیے خلعت لائے جانے کا حکم دیا اور اسے تاجروں کا امیر بنا کر دربار میں جگہ دی۔ وہ بیٹھا ہی تھا کہ اس کا سسر زبیدہ کا باپ آ پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی جگہ علاؤالدین خلعت
پہنے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے امیر المومنین سے عرض کی کہ جہاں پناہ یہ شخص میری جگہ خلعت پہن کر کیوں بیٹھا ہے؟ خلیفہ نے کہا کہ آج سے تیری جگہ علاء الدین تاجروں کا امیر ہے۔ اس نے کہا کہ وہ بھی ہم ہی میں سے ہے۔ تو نے اے امیر المومنین خوب کیا، بے شک خدا ہمارے بہترین لوگوں کو ہمارا حاکم بناتا ہے، اور کتنے ہی کم سن لوگ بڑے عہدوں پر مامور ہیں۔ اب خلیفہ نے علاء الدین کے لیے فرمان لکھ کر والی کو، اور والی نے ڈنڈورا پیٹنے والے کو دیا۔ اس نے دربار میں منادی کی کہ علاء الدین ابو شامات کے سوا اور کوئی تاجروں کا امیر نہیں، اس کا حکم مانا جائے اور اس کی عزت کی جائے۔ جب دربار برخاست ہوا تو والی اور ڈنڈورا پیٹنے والے علاء الدین کے آگے آگے روانہ ہوئے، ڈنڈورچی آواز لگاتا کہ میرے آقا علاء الدین ابو شامات کے سوا اور کوئی ملک تجار نہیں۔ اس کے اگلے روز علاء الدین نے ایک دکان کھول کر اپنے غلام کو اس پر بٹھایا جو خرید و فروخت کرے، اور خود سوار ہو کر خلیفہ کے دربار میں اپنے عہدے پر جانے لگا۔ ایک دن حسب معمول وہ اپنے عہدے پر بیٹھا ہوا تھا کہ کسی نے آ کر خلیفہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، خدا تیرا سر سلامت رکھے، فلاں تیرے ہم پیالہ و ہم نوالا کو خدا نے اپنی رحمت کی طرف بلا لیا ہے۔ خلیفہ کی علاء الدین ابو شامات پر نظر پڑی۔ اب اس نے اسے ایک نہایت عمدہ خلعت عطا کیا اور اسے اپنا ہم پیالہ و ہم نوالا بنا لیا۔ 1000 دینار مشاہرہ مقرر کیا اور وہ خلیفہ کا ندیم بن گیا، اس مثل کی طرح کہ خدا مہربان تو کل مہربان۔ پھر ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ایک سردار تلوار اور ڈھال لیے پہنچا اور امیر المومنین سے کہنے لگا کہ خدا تیری زندگی قائم رکھے، آج 60 سرداروں کا سپہ سالار فوت ہو گیا ہے۔ علاء الدین اپنی جگہ حاضر تھا۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ علاء الدین ابو شامات کو اس عہدے کا بھی خلعت عطا کیا جائے اور اسے 60 سرداروں کا سپہ سالار بنا دیا۔ مرحوم سردار کا نہ بیٹا تھا، نہ بیٹی اور نہ بیوی، اس لیے اس کا مال و دولت بھی علاء الدین کے قبضے میں آیا۔ خلیفہ نے علاء الدین سے کہا کہ اسے دفن کر، اور جو کچھ مال اور غلام اور کنیزیں اور خدمتگار اس نے چھوڑے ہیں اب وہ سب تیری ملکیت ہیں۔ خلیفہ کے دائیں بازو کی فوج کا سپہ سالار احمد دلف تھا اور اس کے 40 ہمراہی تھے، اور بائیں بازو کی فوج کا سردار حسن شومان اور اس کے بھی 40 ہمراہی تھے۔ ایک دن علاء الدین نے سردار حسن شومان کے ہمراہیوں سے کہا کہ تم سردار احمد دلف سے میری سفارش کرو کہ وہ خدا کے سامنے مجھے اپنا بیٹا بنا لے۔ احمد دلف نے قبول کر لیا اور اس سے کہا کہ میں اور میرے 40 ہمراہی ہر روز تیرے آگے سوار ہو کر دربار تک جایا کریں گے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ علاء الدین دربار سے نکل کر گھر کی طرف روانہ ہوا، اور جب وہ گھر پہنچا اور احمد دلف اور اس کے ساتھی رخصت ہو کر چلے گئے تو وہ اپنی بیوی سارنگی والی زبیدہ کے پاس جا کر بیٹھا اور موم بتیاں جلائیں۔ وہ مزے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ زبیدہ اٹھ کر ضرورت رفع کرنے گئی۔ یکایک اس نے کسی کو زور سے
چیختے ہوئے سنا۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔